ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے تو ہر وہ انسان جو اس راہ پر نہیں ہے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ لوگ آپ کا ساتھ کمزور ترین لمحات میں چھوڑ جائیں گے، جبکہ اس وقت آپ کو ان کی بہت ضرورت ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے وہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور ہمیشہ ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یا صبر کیسے آتا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اب ہم صبر کے اس موڑ پر ہیں جہاں ہم رو نہیں سکتے، جہاں ہم شکوہ شکایت نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا مطلب گھٹ گھٹ کر جینا نہیں ہے۔ صبر کے ہمیں جو معنی بتائے گئے ہیں یا جو معنی ہم نے خود اخذ کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہم انسان ہیں تو انسانی جذبات کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں رونا بھی آئے گا، شکوے شکایت بھی کریں گے، ہم کمزور بھی ہو سکتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم روتے بھی ہیں تو اللہ کے سامنے، ہم شکوہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے، ہم ٹوٹتے بھی ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے۔ ہمیں ضبط ایسا نہیں کرنا کہ ہمارے لیے انسان رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اگر آپ نہ روئیں گے، نہ شکوہ کریں گے، نہ شکایت کریں گے تو آپ کے لیے انسان رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، یعنی آپ کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہم دنیا والوں کے سامنے کسی نہ کسی لمحے ٹوٹ جائیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ آپ جانتے ہیں ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم اپنے رب کے لیے صبر نہیں کرتے۔ اب ہم سوچیں گے کہ صبر تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو پھر یہ کون سا صبر ہے جو کہا گیا ہے صرف اللہ کے لیے کرو؟ ہمیں اپنے رب کے لیے صبر ایسے کرنا ہے کہ تیز آندھی زدہ طوفان میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہیں، صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد آگے بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جانا ہے اور وہ صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آنا ہے۔ ابھی جس آیت کا میں نے تذکرہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ تب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرنا، نہ ہی مشکلات سے گھبرانا، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا، پھر باقی مشکل جانے اور ان کا رب جانے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کوئی انسان نہیں بلکہ آپ سے آپ کا رب مخاطب ہے، آپ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے تو ہر وہ انسان جو اس راہ پر نہیں ہے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ لوگ آپ کا ساتھ کمزور ترین لمحات میں چھوڑ جائیں گے، جبکہ اس وقت آپ کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ صبر کا انعام دیتا ہے اس صورت میں کہ آپ کے سامنے ہر شے، ہر انسان کی حقیقت لے آتا ہے، پھر ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے
ہاں، مشکل وقت میں تو صرف اللہ میرے ساتھ تھا، باقی میرے اپنے خونی رشتے بھی میرے خلاف تھے۔ لوگ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لوگ آپ کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ ہمیں جب بھی رونا آئے اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں اور اس قدر روئیں کہ انتہا کر دیں۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر لوگوں کے سامنے مت کرنا، وہ اپنی باتوں سے، اپنی بدگمانیوں سے آپ کے یقین کو مٹی میں ملانے کی کوشش کریں گے۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعاؤں کے بارے میں مت بتانا، وہ آپ کو ہمیشہ ڈبل مائنڈڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح آپ کی دعا سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا، آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے کہ ہاں یہ دعا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے مانگنی چاہیے یا مجھے نہیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا تذکرہ صرف اللہ کے ساتھ کریں، اللہ کے سوا اپنی دعاؤں کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ جب بھی کوئی آزمائش آئے فوراً ریئیکشن مت دیں، تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ کبھی کبھار نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لوگ حادثے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اللہ کو واویلا کرنے والے لوگ ناپسند ہیں اور صبر کے نام پر تماشا لگاتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے مظلوم بنتے ہیں جو وہ اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ہمیں بھی صبر اللہ کے لیے کرنا ہے، ایسا صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے، جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں یا غم ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور جبر زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن ہی نہ دینا، اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے صبر۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں میں لیے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اپنے بیٹی کی جدائی میں غمگین تھے، دل غم سے نڈھال تھا، پھر بھی صبر کی انتہا پر تھے۔ کوئی اس جبر کے عالم کا اندازہ لگا سکتا ہے جو جبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی آخری سانسوں پر کیا تھا؟ بے شک ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے شک وہ غم زدہ تھے، بے شک وہ غم سے نڈھال تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا، انہوں نے واویلا نہیں مچایا، نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے فیصلے کو مانا، بلکہ اس حالت میں بھی کہتے رہے یا اللہ جو تیری مرضی، یا اللہ جو تیری رضا۔ وہ تو نبی تھے، ان کے لیے معجزہ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، وہ اللہ سے دعا کرتے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے جی اٹھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو آپ یہ کیوں سوال نہیں کرتے اپنے آپ سے کہ ہم ان ہستیوں جیسا صبر کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے عرش سے مدد کے فرشتے اتارے تھے؟ بس ایک دفعہ یہ سوچ کر دیکھیں، آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ بس ایک بار صبر یہ سوچ کر کریں کہ یہ صبر میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا یہ آزمائش جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ میرے لیے سزا نہیں بلکہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے آزمائش کے لیے، اللہ نے صبر کے لیے مجھے چنا، کیونکہ اس صبر کے بعد جو ہمارے لیے صلہ ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ صلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری آزمائشیں بھی اکٹھی کر لی جائیں تب بھی اتنا صلہ نہیں بنے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا۔ اپنی پوری کوشش کریں لیکن اس کوشش کو اللہ کے سپرد کر دیں، یقین جانیں اللہ آپ کو صبر کا بہترین اجر دے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی گھرنے نہیں دے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے اللہ سے مدد کی توقع رکھی ہے تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام طوفان تھم جائیں گے،
اور یاد رکھنا ہے کہ چلنے سے ہی وقت اور موسم بدلتے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے سب ویسا ہی رہتا ہے۔ یقین رکھیں اس کی رحمت کی بارش ہونے کی دیر ہے، آپ کے سب غم دھل جانے ہیں، آپ کے لیے تمام راستے صاف ہو جانے ہیں، آپ کے لیے ہر ایک کا چہرہ شفاف آئینے کی طرح ہوگا۔ آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں۔ اللہ جس قدر ساتھ دے سکتا ہے ہمارا مشکل لمحات میں، وہ یہ انسان نہیں دے سکتے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے، ہمیں صبر کے اس انعام کا انتظار کرنا ہے جو صبر کے بعد اللہ ہمیں دے گا۔ ہمیں ہر لمحہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اگر تو ہمیں آزما رہا ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اگر تو ہمیں آزما رہا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا نصیب فرما، ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ہمیں لوگوں کے سامنے آنسو بہانے، شکوہ شکایت کرنے سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔